السلام علیکم، ویلکم بیک مریم ولاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، میں تو یہ کہتی ہوں کہ یار ہماری سوسائٹی کا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے ایک ایسا کہتے ہیں نا دیمک ہے، ایک ایسی جو ایک عورت کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتا ہے سسٹم۔ یہ اس سے بہت سے لوگ ایگری کریں گے۔ آپ لوگ اس چیز سے ایگری کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیں اپنی رائے۔ میں تو اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ یار یہ ایک دیمک کی طرح ہے جو ایک عورت کو اندر ہی اندر سے نا کھوکھلا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، اس کو ڈپریشن کا مریضہ بنا کر کھا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کو اگنور کرو، اس کو اگنور کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو۔ کس طرح؟ کب تک؟ آخر کب تک ایک عورت اگنور کرتی رہے؟ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، اور جب وہ حد پار ہو جاتی ہے اور وہ بولتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ تو بدتمیز ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ ایگری؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ان چیزوں پہ اگر ایگری کرتے ہیں نا تو کامنٹس میں لازمی بتائیں ایگری اور ناٹ ایگری۔ خیر، جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں میں اس کے خلاف ہوں۔ پرسنلی مجھے یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے یہ سپورٹ ہے اور کسی کے لیے یہ عذاب۔ جی ہاں، جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو ہے آج ہم بات کریں گے کہ یہ عذاب اور سپورٹ کس طرح ہے۔ وہ خواتین جو مجھے کامنٹس میں میرے ساتھ باقاعدہ بحث کرنے کے لیے آئی ہوتی ہیں، اور میں لوگوں سے آپ کو پتہ ہے بحث نہیں کرتی، باقاعدہ آئی ہوتی ہیں جوائنٹ فیملی کے سسٹم میں بات کرنے کے لیے، سپورٹس کے حق میں بات کرنے کے لیے۔ یہ سپورٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی آج اس ویڈیو میں بہت اچھا میں جواب دوں گی کہ بھائی کس طرح یہ سپورٹ ہے۔ ہوتا ہے بھائی، میں مانتی ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو خیر، اپنی ویڈیو جو ہے وہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک جو ہے قرآنی اکیڈمی ہے، یہ ہے نور الحرمین اکیڈمی، اور یہ آپ کو جو ہے آپ کے بچوں کو جو ہے وہ قرآن شریف آن لائن گھر میں ہی پڑھائیں گے۔ جس ایج کے بھی بچے ہیں، یہ ہر ایج کے بچے کو پڑھاتی ہیں، نورانی قاعدے سے لے کر قرآن شریف تفسیر، ترجمہ، جو آپ ان سے سیکھنا چاہتی ہیں آپ سیکھ سکتی ہیں۔ وہ خواتین جو مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہم کیا کریں، فارغ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ آپ کر سکتی ہیں۔ اور ان کی فیس تو بہت ہی مناسب ہے۔ آپ لوگ ان سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ شو کر دیا ہے آپ لوگ، اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی ان کا نمبر ہے۔ ان کی انسٹاگرام آئی ڈی بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ جا کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ باہر کی خواتین جو مجھ سے ایک دو پوچھ رہی تھیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں، یہ وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فراڈ ہوتے ہیں، پیسے لے کے چل جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میں ان لوگوں پہ حیران ہوتی ہوں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ اکیڈمی بہت بہت بات اکیڈمی ہے۔ یقین مانیں میں نے اپنے بچوں کو عربی پڑھانی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے اس اکیڈمی سے ہی اپنے بچوں کو پڑھانی ہے۔ میں بہت عرصے سے جو ہے وہ آن لائن دیکھ رہی تھی کوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل باہر بچوں کو بھیجنے کا بالکل بھی دور نہیں ہے، تو میرا تو بہت دل ڈرتا ہے۔ میں کہتی ہوں بھائی گھر میں ہی آن لائن جب سہولت ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ بھی ضرور اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو خیر، ہم بات کر رہے ہیں اب ہم جوائنٹ فیملی کے سسٹم، تو ہم آتے ہیں بیک ٹو آور ولاگ ویڈیو، اور ہم بات کریں گے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں۔ مجھے سو کولڈ ایک ٹیگ دیا جاتا ہے، بہت سی یوٹیوبرز ہیں جو مجھے باقاعدہ میرا نام شو کر کے لے کر مجھے یہ ٹیگ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف بولتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں خلاف نہیں بولتی، میں سچ بولتی ہوں، بس آپ کڑوی خود آپ کو لگ جاتی ہے، خلاف لگ جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے نا، یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ان کے حق میں بول رہی ہیں، اور یہ تو بڑا وہ ہوتا ہے، سپورٹیو سسٹم ہوتا ہے، اس میں رہنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں نا وہی لوگ سپورٹ کے بارے میں بولتے ہیں جو ہیں سیپریٹ رہتی ہیں یا اکیلے رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے صرف جوائنٹ فیملی سسٹم دور سے دیکھا ہوتا ہے، جو صرف دور سے جوائنٹ فیملی سسٹم کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، کوئی کسی ان کی بہن یا ان کی وہ، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے ہائے اللہ یہ تو بڑا اچھا ہے، بچے سنبھال لیتی ہیں، کام ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور ٹینشن فری ہے بھائی۔ اچھا، اکثر عورتیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، واو یو آر سو لکی، تم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہو بھائی، تم تو کہیں بھی جا سکتی ہو بچے چھوڑ کے، ہمیں دیکھ لو ہم اکیلے رہتے ہیں، بچوں کو ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے، گھر اکیلا دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، ایک عورت بچہ اکیلا سنبھال لے گی، گھر اکیلا دیکھ لے گی، میں کہتی ہوں اس کو قبرستان میں چھوڑ دو نا، وہ وہاں پہ بھی گزارا کر لے گی۔ لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو
یار آپ لوگ رہو. یہ وہ عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں جو رہی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ نہیں ہے ایک اچھی بھلی بندی کی جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے نا اس کا رائتہ بن جاتا ہے. برباد کر دیتے ہیں مینٹل ہیلتھ کو یہ جوائنٹ فیملی والے. کچھ جوائنٹ فیملیز ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں 3-4 کیٹیگریاں ہوتی ہیں. مطلب 3 چلیں ہم 3 کر لیں گے 2-3 کر لیتے ہیں. ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جو بہت ظالم ہوتی ہے, جو بہت بہو پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے, مار دھاڑ یہ وہ بڑا. دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جس میں انہوں نے بہوؤں کو آزاد چھوڑا ہوتا ہے لیکن کچھ کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوتا ہے. وہ سیکنڈ. اب ایک آتی ہے تھرڈ کیٹیگری. تھرڈ کیٹیگری ایسی ہوتی ہے بظاہر دیکھنے میں انہوں نے بہوؤں کو آزاد چھوڑا کہ بھائی دیکھو ہم نے تو ان پہ کوئی پابندیاں نہیں لگائیں, یہ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتی ہیں کہیں بھی آ سکتی ہیں. یعنی انہوں نے بہت آزاد چھوڑا ہوتا ہے سب بہوؤں کو, اور بظاہر دیکھنے میں ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگائی ہوئی. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے ایک سپورٹیو سسٹم نا. مطلب انہوں نے اسپیسیفکلی ایک پرسن کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں 2-3-4 بہویں ہیں تو انہوں نے کسی ایک کو چن لیتا ہوتا ہے اپنے سپورٹ کے لیے. ان کا سپورٹ سارا ان کی طرف ہوتا ہے, اور دوسرے کو بظاہر ہی وہ کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے ہیں باقی لوگوں کو, لیکن ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے اس سے وہ صاف شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ یعنی لائک چل کیا رہا ہے ان کے دماغ میں. تو وہ ایک ہوتا ہے اریٹیٹنگ بیہیویئر جسے بولتے ہیں نا. تو وہ والا بیہیویئر ہوتا ہے کہ اریٹیٹنگ, اگلے بندے کو سوئیاں کرنا, اگلے بندے کو انگلی کرنا, وہ والا بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے 3 قسم کی جوائنٹ فیملی سسٹم. اچھا سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ظالمانہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. بھائی ظالمانہ جوائنٹ سسٹم ہوتے ہیں جس میں بہوؤں سے کام کروایا جاتا ہے دن رات. یعنی انہیں ایک پل کا سکون نہیں ہوتا. ان کی ڈیوٹی ایسی لگی ہوتی ہے کہ جیسے انہیں پتہ نہیں کوئی بہو نہیں گھر کے لیے نوکرانے خرید کے لائے ہوئے ہیں. تو پتہ نہیں اللہ جانے انہیں لگ رہا تھا ہمارے بیٹے کو کوئی بیٹی تو دے گا نہیں, ہم ایسا کرتے ہیں ہم کوئی کام والی خرید لے آتے ہیں نا. تو اپنی جان میں وہ وہی لائے ہوتے ہیں. انسان نہیں سمجھتے کہ بس اپنا حکم چلانا ہے. بہو اپنے ٹائم کے مطابق کمرے میں جائے گی, اپنے کبھی کمرے کی کنڈی نہیں لگا سکتی, وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتی, نیا کپڑا نہیں خرید سکتی, باہر آ جا نہیں سکتی. لائک اس قسم کی جو ہے ان کے اوپر وہ لگانا, ریسٹرکشن لگانا یا ان کے اوپر سختیاں کرنا, ایسے کام کرنا. تو یہ والا جو سسٹم ہوتا ہے نا یہ سب سے خطرناک سسٹم ہوتا ہے. اس سسٹم میں یہ کام ہوتا ہے کہ ایک اکیلی بہو ہوتی ہے, ساس نندے ایوری پرسن ایوری ممبر اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو نئی بہو آنے والی ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی ان کے دماغ دیکھ لیتی ہے کہ اچھا یہ لوگ کس ٹائپ کے بندے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اکڑ کے رہنا پڑے گا. یہ جس طرح اگر میں جی کر کے رہوں گی تو جو پہلی والی کا حال ہو رہا ہے نا میرا بھی حال وہی ہوگا. پھر وہ کیا کرتی ہے, وہ کڑ کے رہتی ہے. پھر ان کا زور اس کے اوپر نہیں چلتا. پھر کیا کرتے ہیں یہ اسی کے اوپر زور چلا رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر ان کا زور چل رہا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ یہ جو ہے لگے ہوتے ہیں. اب جو دوسرے سسٹم میں آتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں, ٹھیک ہے نا, ہم نے جس کی بات کی تھی کہ مطلب ایسے لوگ جو ہے جنہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے. اچھا یہ جو تھرڈ اور جو سیکنڈ ہے یہ تقریباً ملتی جلتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا آزاد چھوڑا ہوتا ہے لیکن کچھ کنٹرول آپ کے ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن آپ اپنی مرضی سے اپنا سامان ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایک کمرہ دے دیا تو آپ نے اس کمرے میں ہی رہنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کہیں آنا جانا نہیں ہے. اگر کہیں جانا ہے تو پوچھ کے جانا ہے. تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اس میں. لیکن جو تھرڈ کیٹیگری ہوتی ہے نا, جو بندے کو اریٹیٹ کرنے والی کیٹیگری ہوتی ہے, یعنی آپ نے اچھے بھی بننا ہے لوگوں کے سامنے اور مطلب بہو کے سامنے بھی اچھے بننا ہے بظاہر, لیکن اندر سے آپ صحیح جو ہے نا جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اس کی. اندر سے آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت بھری ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو میں کہتی ہوں سارے منافق ہیں یار, یہ سارا جوائنٹ فیملی منافق ہوتا ہے. لیکن یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں, بظاہر فیس پہ تو یہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں لائک آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں بھابھی اس دنیا میں, آپ تو بہت اچھی ہیں, آپ تو یہ ہیں, آپ تو وہ ہیں. لیکن جو حقیقت ہے, برحقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. یہ آپ کے پیٹھ پیچھے ان کا ہاٹ ٹاپک ہمیشہ آپ رہتی ہیں. ان کا ہاٹ ٹاپک ہمیشہ سے آپ رہتی ہیں, آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ جو ہوتا ہے نا مطلب پیٹھ پیچھے باتیں کرنا ہے, لائک اگر آپ کی دیورانی ہے یا جٹھانی ہے وہ فیملی میں آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کر رہی ہے, نند ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے کیوں ہیں. یہ لوگ پیٹھ پیچھے باتیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, ساس ہوگی, نند ہوگی, یہ ساری جو نسلیں ہیں نا, یہ دیورانی جٹھانی ساسوں نندوں کی نسلیں, یہ پیٹھ پیچھے باتیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ کیڑے, کیونکہ ان لوگوں کو اپنا کچھ بیچاروں کے لیے نا اپنا انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ کمایا نہیں ہوتا, اپنے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی, اپنا ان کا اتنا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو مطلب جو ہے اچھے الفاظوں میں یاد کریں. تو ان کا کیا کام ہوتا ہے, یہ دوسروں کو برے الفاظوں میں یاد کر کے اپنی توجہ لے لیتے ہیں. لوگ بظاہر انہیں توجہ ہی نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی بظاہر ہوتا کچھ نہیں ہے, کوئی
اسپیسیفک کوئی خاص ایسی بات نہیں ہوتی کہ لوگ انہیں خاص توجہ دیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ پھر یہ اس بندی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں جس بندی کو پورا سسٹم جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ اس بندی کو اٹھا کر وہ اس کا لڑتھان کرتے ہیں نا بیچاری کا، وہ اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے اس کو ٹاپک پہ کرنا ہے. یعنی وہ کہہ لیں نا کہ اس بندی کے نام پہ اگلوں سے سمپتی کے ووٹ لے رہے ہوتے ہیں، اگلوں سے سمپتی حاصل کر رہے ہوتے ہیں ایک بندی کے نام پہ. تو پھر سوچیں یار ان کا مینٹل لیول کیا ہوگا جو آپ کے نام پر اگلے بندوں سے جو ہے سمپتی حاصل کر رہے ہیں، ہمدردی حاصل کر رہے ہیں صرف اور صرف آپ کے نام پہ. یہ لوگ آپ لوگوں کو کبھی ترقی نہیں دیکھ سکتے. آپ اگر جوائنٹ فیملی میں رہ کر کچھ اچھا کرنا بھی چاہتی ہیں تو یہ لوگ کبھی نہیں دیکھ سکتے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا، میں کہتی ہوں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی تباہ کاری، نسل کی تباہ کاری. ایک نسل تو ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہے کہ آپ لائے ہیں کسی لڑکی کو، ٹھیک ہے، آپ نے 3 بہویں ایک ساتھ رکھ لی ہیں، 2 بہویں ایک ساتھ رکھ لی ہیں، ان کی آپس میں نہیں بن رہی. ظاہر ہے آہستہ آہستہ آپ کو جب پتہ چل گیا ہے، میں کہتی ہوں یہ ساری اس کا الزام جو میں دیتی ہوں نا بڑے بزرگوں کو دیتی ہوں. یار میں سچ بتاؤں، یہ جو ہمارے پرانے بوڑھے لوگ ہیں نا، انہوں نے تباہ کر رہے ہیں، یہ اگلی نسل تباہ کر رہے ہیں میرے خیال سے. تو یہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں ہوتا ہے ہمارے بچے ہمارے سینے سے لگے رہے. بھئی اگر تم نے انہیں سینے سے ہی بٹھا کے رکھنا تھا تو مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے وہ شادی کیوں کی ہے؟ بھائی شادی نہیں کرنی تھی نا، انہیں سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، بات ختم. دادا بننے کا، دادی بننے کا، نانی نے سب کچھ بننے کا تم شوق تو بڑا چڑھا ہوتا ہے سب لوگوں کو، لیکن بھئی جب تم آئی ہے، آنے والی آئی ہے، تو ظاہر اس کو کچھ سکون بھی دو، اس کا حق بھی دو. نہیں وہ ہم نے نہیں دینا، یہ ہمارا بیٹا ہمارے سیدھے سے لگا رہتا رہے گا، تم نے یہی رہنا، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، جہنم میں. پھر چاہے تمہیں کوئی ٹارچر کرے، تمہیں کوئی مینٹلی حساب دے، کچھ بھی کرے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو ان کو نہیں پرواہ ہوتی، ان کو اگلی عورت آئی ہے اس کے اسٹریس کی، اس کی مینٹل ہیلتھ کی، کہ وہ بچوں کو کس طرح ڈیل کر رہی ہے، وہ ہسبینڈ کے ساتھ صحیح رہ رہی ہے نہیں رہ رہی، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کے گھر میں کسی کے ساتھ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، اس کو سکون کا نہیں. ان کو یہ چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. ان کو یہ ہوتا ہے ہم کسی کی بیٹی لے آئیں یہ شادی کر کے، او مائی گاڈ ہم نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہے اگلے لوگوں پہ، گاڈ اس سے بڑا احسان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، تمہاری بیٹی کو تو کوئی لے ہی نہیں رہا تھا، ہم نے لیا تمہاری بیٹی کو. پھر اس سے بڑا احسان یہ ہم لوگوں پہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کمرہ دے دیتے ہیں. اللہ، مطلب میں کہتی ہوں سب سے بڑا احسان ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کمرے کی چھت دے دیتے ہیں رہنے کے لیے، دیکھو ہم نے تمہیں کمرہ دیا ہوا ہے. اور بے شرموں میں یہ نہیں پتہ ہوتا اس کمرے میں سامان بھی تو اس آنے والی کا رکھا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں یہ جو خوددار اور بڑے وہ بنتے ہیں نا سسرال والے، ہم بڑے خوددار ہیں، ہم بہت وہ ہیں اور منافق کہہ لو، یہ جہیز لیتے ہوئے نہیں انہیں پتہ چلتا کہ خودداری، اسلام، یہ سب کہاں جاتا ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، بڑے کچھ اسلام کا وہ جو لے کے کچھ لوگ جو اسلام کے نام پہ جوائنٹ فیملی میں ایک نئی انہوں نے چلائی ہوتی ہے. یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جوائنٹ فیملی میں اسلام، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہو، بہت بھائی ہم تو اسلام کو بہت فالو کرتے ہیں، گھر میں دوپٹے لے کے سارے پھر رہی ہیں، عورتیں نقاب کر کے باہر جا رہی ہیں، کوئی ان کی غیر محرم اندر نہیں آئے گا. تو بھائی مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، ان باباؤں کو یہ کیوں نہیں پتہ ہوتا کہ جو گھر میں دیور پھر رہے ہیں، جیٹھ پھر رہا ہے، اللہ کے بندو یہ بھی تو اس عورت کے لیے نہ محرم ہے نا، یا یہ محرم ہو گئے ہیں، یہ ان کے ساتھ بلڈ کا رشتہ ہو گیا ہے. بھابھی، دیور، جیٹھ سارے ایک واش روم یوز ہو رہا ہے، یہ بھی تو نا محرم ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جو آپ نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ کھچڑی یہ آپ نے خود اپنے پسند سے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، آپ نے اس لیے کھچڑی بنائی ہوئی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان پاسٹ جو ہوتا ہے، ان کا جو پاسٹ ہوتا ہے وہ ایسے ہی سسٹم میں رہے ہوتے ہیں، ہر وقت کی لڑائی جھگڑے، ہر وقت کا انہوں نے خود یہ دیکھی ہوتی ہے چیز. وہ اگلی نسل کو اس چیز کی انہیں لگ رہا ہوتا ہے ہم ان سے بدلہ لے رہے ہیں. جب میں اس میں رہی ہوں نا، ساس کی کہہ رہی ہوتی ہے جب میں اس سسٹم میں رہی ہوں، بیٹا تم بھی نہیں رہ سکتی سکون سے، تم نے بھی یہی سسٹم کا بھگتنا ہے. 10-20 سال اچھی طرح سے بھگتو، رگڑا لگواؤ اپنا، پھر اس کے بعد جب تمہاری مینٹل ہیلتھ برباد ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گی، ہڈیوں کا مسئلہ، کمر کا جوڑوں کا مسئلہ جب تمہیں لگ جائے گا، بچے صحیح تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے سننے کے نہیں رہیں گے، جب ان کا فیوچر بنانے کا ٹائم گزر چکا ہوگا، ہم تمہیں تب علیحدہ کر دیں گے. دیٹس اٹ، ان کا یہ ہوتا ہے کام. یار قسم سے آج آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کو رج کے روسٹ کر رہی ہوں، قسم سے اس کا یہ. پھر اس کے علاوہ جی میں دیکھتی ہوں کہ ہم بات کر رہے تھے اسلامی حوالے سے کہ لوگ ایک اسلامی تڑکا دے دیتے ہیں، ہم بڑے اسلامی ہیں. بھئی خاک اسلامی ہو تم لوگ،
خاک اسلامی ہو، تمہیں اسلام کا پتہ ہے؟ اسلام میں تو جوائنٹ سسٹم ہے ہی نہیں. تم نے اتنے بڑے بڑے تمہارے نامحرم دیور تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے جیٹھ ہے، اس کے بچے ہو رہے ہیں، بچوں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سے بھابیاں نہا کے نکل رہی ہیں، گیلے بال ہیں، یہ سب کٹے رہ رہے. یہاں نہیں تمہیں پتہ؟ بھائی کا کمرہ بالکل ایک دیوار کا فاصلہ 7 ہے. لائک وٹ دا ہیل یار، یہ کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں. پھر جو آگے اولادیں ہو رہی ہوتی ہیں ان بھائیوں، جو نسلیں اس گھر میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، 2 بیٹوں کی یا 2-3 بیٹوں کی جن کی شادیاں کی ہوتی ہیں، وہ آپس میں بچے ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ماں اس کو سکھا رہی ہے، وہ اس کو سکھا رہی ہے، یعنی بچے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہاں پہ کتنے کا آپ ماں سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یار ماں ایک اچھی تربیت کرے. کون ماں چاہے گی اس کا بیٹے کو پیٹے کوئی آ کے بچہ؟ کوئی بھی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو پیٹے. ایٹ دا اینڈ جب بچہ باز نہیں آتا کسی کے پاس جانے سے، جب بچہ بار بار پتہ ہے کہ یار وہ اگلا بچہ بدتمیز ہے، وہ مارتا ہے، کون کسی ماں کا دل نہیں کرتا کہ میرے بچے کو کوئی مارے. تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، اس ماں نے اپنے بچے کو یہی کہنا ہے بیٹا وہ برے لوگ ہیں، ان کے پاس نہیں جانا، وہ آپ کو ماریں گے. پھر کہا جاتا ہے ماں سکھا رہی ہے، خلاف سکھا رہی ہے. تو بھائی پھر ایٹ دا اینڈ ماں کے پاس یہی آپشن بچتا ہے اور کوئی آپشن نہیں بچتا. جب دادی بچے کو بار بار دھکے دے گی، پھپھو بچے کو بار بار تھپڑ مارے گی، ایٹ دا اینڈ انہوں نے بچے کو یہی کہیں گے کہ بیٹا آپ نے اپنی دادی کے پاس نہیں جانا، وہ آپ کو مارے گی، وہ بری ہے، وہ اچھی نہیں ہے. کیونکہ بچہ نہیں سنتا، آپشن کوئی نہیں بچتا پھر ماں کے پاس. پھر یہاں پہ آ کے عورت غلط ہو جاتی ہے. عورت نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، کھانا بھی بنانا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، جوتے سب آنے جانے والوں کو بھی دیکھنا ہے، اسے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. کہاں تک وہ ایک اچھی ماں کے فرائض نبھا لے گی؟ عورت کے اندر ڈپریشن، چڑچڑاپن، یہ سارا کچھ ہوگا. تو ایٹ دا اینڈ اس کا جو غصہ ہوگا وہ نہ اس کی ہسبینڈ سنے گا نہ کوئی سنے گا، تو اس نے اپنے بچے پہ ہی نکالنا ہے. وہ جتنی مرضی پازیٹیو ویڈیوز دیکھ لے، وہ جتنی مرضی یہ چیز دیکھ لے کہ میں اپنے بچے کو مارے بغیر کس طرح سدھاروں، میں اپنے بچے کو مارے بغیر کس طرح اس کا جو ہے اس کو ایک تمیزدار بچہ بنا لوں. لیکن جوائنٹ فیملی میں یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. آپ یقین مانیں جوائنٹ فیملی ایک بچے کو ایک فیڈر چھڑوانا جتنا مشکل ہے یہ آپ مجھ سے پوچھیں. بچہ ڈبل ضدی ہو جاتا ہے. میں کچھ عرصہ اوپر اکیلا رہی ہوں، وہاں پہ میرے بڑے بیٹے نے فیڈر چھوڑا. یقین مانے 3 سے 4 دن میں وہ بچہ فیڈر کو بھول گیا تھا. ایسی روٹین پہ وہ بچہ آ گیا تھا. میں 3 دن بھی نہیں مجھے لگے تھے اس بچے کو ٹریننگ کروں. لیکن میں اپنے چھوٹے بچے کے لیے مجھے 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن میرا بچہ مزید ضدی ہوتا جا رہا ہے. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی پیار محبت میں آپ ایک ماں کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. ایک ماں جو کرنا چاہ رہی ہوتی وہ نہیں کر پا رہی ہوتی. That's it. یہ چیز نہیں سمجھتے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتی. یہ انسان ہی نہیں ہے. اس کی مرضی تب چلے گی جب اس کی شادی ہونی ہے اس کے بچوں کو. پھر اصل ایک لڑکی آتی ہے، اس کی عمر 25 30 26 27 سال ہوتی ہے شادی کے ٹائم. شادی کر کے وہ آتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں گھر ہوگا یہ وہ. آلریڈی ان کا گھر ہوتا بھی ہے لیکن وہ اس کو گھر نہیں دیتے نا. خود مختار ہو جائے گی، خود مختار ہو جائے گی، اس کو گھر نہیں دینا. ہم نے کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو؟ یہ تمہارے سے دبکے رہے. اچھا ہے لوگوں کی تمہارے سے خود مختار ہو جائے گی. ہاں بھائی تمہارا تو چھڑوا دے گی سارا کچھ. عزت سے یار، اپنی عزت آپ کو خود بنانی پڑتی ہے. عزت سے آپ ان کو اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ عزت سے اس کو کریں دے. نہیں وہ پتہ نہیں کرتے نا. ابھی وہ خود مختار ہو جائے گی. بہو کیسے کرے بھلا؟ تھا آپ مجھے بتائیں. تو ایک میں کہتی ہوں کہ ہوتا ہے لیکن نہیں کریں گے آپ کو، کہ آپ خود مختار ہو جائیں گی، آپ اپنی مرضی کرنے لگ جائیں گے، آپ کے بچے اچھے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے. اور پھر اسپیشلی سب سے بڑی جنگ جن کو لڑنی پڑتی ہے، آپ ان سے پوچھیں جو گھر میں 2 ہیں اور ایک ان کی فیملی کی اور ایک آؤٹ آف فیملی کی ہے. سب سے بڑی جنگ وہاں پہ لڑنی پڑتی ہے. کچھ گھروں پہ ایک مثال بڑی سوٹ بیٹھتی ہے، اپنا مارے گا تو چھاؤں پہ پائے گا. ہاں، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا، کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ مرنے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں اپنوں کے ہاتھوں. اپنوں کے ہاتھوں تو دھکے کھانے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں لوگ. بس اپنی ہے نا بھائی، اپنی بلڈ ٹائم اپنی ہے، اپنا خون ہے. مارے دھکے دے، کمرے سے نکالے، لاتے مارے، گھوسے مارے، باتیں سنائے، کیونکہ اپنی ہے. غیر آپ کے قدموں میں بھی پڑ جاتی ہے نا، جو باہر والی ہوتی ہے آپ کے قدموں میں بھی گر جائے گی، آپ کے لیے اتنا بھی کر لیا، آپ کو وہ بنا کے بھی کھلا دے گی جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. وہ اپنی نہیں ہوتی بھائی، وہ باہر والی ہوتی ہے. وہ بیٹا لینے کے لیے آپ کے آئی ہوئی ہے. یہ بڑی جنگ ہوتی ہے. کچھ
قطیہ نوسی ذہن کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹا بیٹی میں ہوتی ہے جنگ. اچھا اس کی بیٹیاں ہوگی، میرے بیٹے ہو، ہائی بیٹے ہو گئے تو باہر والی سیدھے کیوں بھائی؟ باہر والی تو تم نے اندر سسٹم خود لگایا تھا کہ وہ بیٹے نہیں پیدا کرتی یا بیٹیاں پیدا. بٹ دا ہیل کچھ لوگ فیملی میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنی بیٹی پیدا ہونے پہ کارڈ کھیلتے ہیں، بیٹیوں والا کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک الگ ہی جنگ چل رہی ہوتی ہے. چلو بہوؤں کو چھوڑو، جو بیٹے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ان بزرگوں کو کہ بہوؤں کو تو چھوڑو، وہ تو ایک الگ ہے یار، انہوں نے تو اپنی لائف گزار دینی ہے. وہ عورتیں جو آپ کے بچے ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہا. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ان کا کمزور والا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کو ایسا پاور کر دیتے ہیں کہ باقی سارے اس کے نیچے ہاتھ کے نیچے رہے. کیوں؟ وہ اپنے اس کو ایک ہی بچوں کو پھر پریفر کر رہے ہوتے ہیں، باقی ان کے لیے یہ ہوتے ہیں کہ لیکن انہیں الگ نہیں کرنا، انہیں کوئی ویلیو بھی نہیں لیکن انہیں الگ نہیں کرنا. بھائی تم ساتھ رہو، جو مرضی کرو. مطلب لائک عجیب ہی فنامنا ہے، عجیب ہی ان کا وہ چل رہی ہے کام. سمجھ نہیں آتا کہ یار ایک عورت کو تم نے فل آن، میں کہہ رہی ہوں، اس عورت کی مینٹل ہیلتھ تم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. تمہیں فکر نہیں ہے کہ وہ بندی کس حال میں رہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے آئی تھنک یار ان کو روز تو بہت ہو گیا کہ ان کے خلاف میں کہتی ہوں جو بات بندہ ان کے بارے میں کرے نا اتنی کم ہے. خیر جوائنٹ فیملی میں تو میرے خیال سے وہ باجیاں جو کہہ رہی تھی نا جوائنٹ فیملی فور سسٹم ہوتا ہے، آپ کو نعمت ہے، تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا بھائی یہ نعمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے، یہ زحمت ہے، یہ رحمت نہیں زحمت ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہوگا بھائی نعمت، تبھی آگے رہو جوائنٹ فیملی میں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سپورٹ ہے. کہ بندہ ایسا کہتا ہے، یقین مانے، بندہ کہتا ہے یار ایسے سپورٹ سے نا میں اکیلی کہتی ہوں کہ 2 کیا 4 کیا، میں اکیلی 10 بچے پال لوں گی، پیدا بھی کر لوں گی، پال بھی لوں گی. مجھے ایسا سپورٹ نہیں چاہیے قسم سے. اگر آپ لوگوں کو یہ سپورٹ چاہیے تو ضرور بتائیں بھی، اللہ آپ لوگوں کو سپورٹ دے. جو لڑکیاں بڑی امپریس ہوتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے، او مائی گاڈ ہم تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں شادی کروائیں گے، ہماری ساس ہوگی، نند ہوگی، امپریس کریں گے. ضرور 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 کرواؤ آپ شادی، اپنا شوق ضرور پورا کرو. لیکن شادی کے 1 ہفتے بعد ہی آپ نے ڈیمانڈ ڈالنی ہے کہ ہمیں الگ کر دو، میں کہاں پھنس گئی، امی کے گھر جانا ہے. تو یار میں کہتی ہوں دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم نا، میں کہتی ہوں اگر آپ کی سگی خالہ بھی ہے، چلو مامی چاچی کا تو، اور یار خالہ بھی ہے نا سگی، تو وہ بھی جب ساس کا رول اس کو دیا جاتا ہے نا، جب وہ ساس بنتی ہے تو مطلب وہ بھی کہیں نہ کہیں بدل جاتی ہے. کیوں؟ وہ پھر آپ کو اپنی بہن کی بیٹی نہیں لے رہی ہوتی، وہ پھر آپ کو لے رہی ہوتی ہے ایک گھر کی نوکرانی یا گھر کی بہو. وہ پھر آپ کو اپنے بیٹے کی بیوی کی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ یار یہ میری بہن کی بیٹی ہے، بھانجی ہے. پھر وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے بیٹے کی بیوی، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری بیٹی کی بیوی ہے. اب بہن والا رول تو یار ختم ہو گیا نا، وہ تو شادی سے پہلے تک ہی تھا. اس کے بعد آپ کیا بن گئی؟ اس کے بیٹے کی بیوی. اب آپ میں کہتی ہوں تا قیامت قبر تک آپ صرف ان کے بیٹے کی بیوی رہ سکتی ہیں، ان کی بھانجی نہیں بن سکتی. تو یعنی کہیں نہ کہیں وہ ایک چیز بھی ختم ہو جاتی ہے جو ایک سسرال خالہ والا ہوتا ہے. جب خالہ سگی وہ بنتی ہے تو یہ بھی بڑا ہوتا ہے. خیر میری تو کوئی خالہ کے گھر شادی نہیں ہوئی، لیکن نہ ہی میری تو کوئی خالہ ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے جن لوگوں کی ہوئی ہوئی ہیں وہ مطلب لڑکیاں، مجھے پتہ ہے، وہ کامنٹس بھی آتے ہیں، کچھ ڈی ایمس بھی آتے ہیں. تو دیکھیں خالہ اور جو بھانجی کا ہوتا ہے نا ایک رشتہ، بڑا وہ خوبصورت سا، بڑا ایک اچھا دکھایا ہوا ہے. لیکن یہ ساس وغیرہ کے ساتھ بننے کے بعد نا یہ رشتہ چینج ہو جاتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے. خیر جی، تو ان کو شارٹ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب ہے. اب اس عذاب سے بچا کیسے جائے؟ سم ٹائم دیکھیں اب مشکل یہ ہے کہ بندہ خود سے کچھ کر نہیں سکتا، کس طرح اٹھائے بچے اور سامان چلا جائے، بات کچھ کر نہیں سکتا. اب سب سے پہلی بات اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں، وہ جو سسرال ہوتے ہیں کھلم کھلا دنگل کر رہے ہوتے ہیں، مطلب صحیح ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ دنیا کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے دنیا کو. اب یہ والے جو سسرال ٹائپ ہوتی ہے نا، لائک 2 اور 3 لائک جو منافق ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی بہو کے سامنے بہت اچھا بنیں گے، لیکن سب سے زیادہ پیٹھ پیچھے خلاف وہی ہوتے ہیں ایک بہو کے. ظاہر دیکھنے پہ انہوں نے بہو پہ کوئی سختی نہیں دکھاتے، کچھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ لائک بہو کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں ایک عورت کے لیے کہ وہ عورت وہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا کہتی ہے بھائی مجھے اس سے نکلنا ہے. ظاہر باہر کے لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا واہ یار تمہاری سال تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہیں، سارے تمہارے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، تم تو اپنا کمرہ، سب کچھ اپنا، سب کچھ الگ، سب کچھ ہے، تمہارا پورشن الگ ہے،
لیکن بھائی دیکھو یہ تمہیں صرف دیکھنے میں لگ رہا ہے، کبھی رہ کے دیکھو تو یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ والی جو ہوتی ہے نا سسرالیوں کی، جوائنٹ فیملیوں کی نسل، یہ بڑا آپ لوگوں کو بڑی تنگ کرتی ہے، یقین مانیں اس میں، کیونکہ بندہ نا اب عورت بیٹھی ہوتی ہے اور بندہ اب کیا کہے انہیں، کیسے کرے انہیں، کیا کرے، کیونکہ ظاہر کو تو برائی نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، سینے سے بیٹے کو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹے کو پوچھتے کا نہ ہو، لگا کے سینے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو جہاں بندے کو ایسے مل جاتی ہے نیگیٹو، اسپیشلی منافق سسرال، تو دیکھیں اس کا ایک وہ ہوتا ہے، یہ سسرال والے نا بولتے نہیں ہیں، یہ اندر ہی اندر کٹ 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 کرتے ہیں، یہ لوگ کٹ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک حل ہوتا ہے، ان کے ساتھ منافق بن کے نہ چلیں، ان کے ساتھ فاصلہ رکھ کے چلیں، ان کو مطلب ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، آپ کو ان کا کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بظاہر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم دیکھو ہم کسی بہو سے کچھ کرواتے نہیں ہیں، سارا کام خود کرتے ہیں۔ تو اس کا یہی علاج ہوتا ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے تم لوگوں کو مت دکھاؤ، تم کر کے دکھاؤ۔ ایسے لوگوں سے جتنی باؤنڈریز بنا سکتے ہیں، میں کہتی ہوں 8 10 20 100 50 باؤنڈریز بناؤ ان لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں سے کوئی بات اپنی سیکرٹ شیئر مت کریں، ان لوگوں کو اپنے کوئی بھی اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے پرسنل معاملے میں بولنے تک مت دو۔ ان لوگوں کو کوشش کرو کہ مطلب اگر یہ لوگ خود کام کر کے خوش ہیں تو ان کو ڈبل کام کرواؤ کہ بھائی کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں جب ان کو فرق نہیں پڑتا نا، کوئی دوسرا بندہ بھی انہیں مطلب نکال رہا ہے، دھتکار رہا ہے، کسی سے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو دھتکارنے کی، لیکن آپ ان سے فاصلہ رکھو، آپ کو ان کے لیول پہ گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہیں کہہ رہی کہ آپ ان سے جا کے مقابلے بازی کریں، نو، آپ لوگ اگر ان کے لیول پہ گر جائیں گے یا آپ لوگ بھی وہی کام کریں گے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا، مجھے بتائیں۔ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ہاں آپ دیکھیں ضرور، آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کوئی آپ کو بے وجہ بے بنیاد آپ کو انگلی کر رہا ہے، کوئی آپ کو بے بنیاد یعنی چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے بنا کچھ کہے، تو میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو بھی تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت اتنا ایکشن ضرور لے کہ اگلے بندے کا منہ بند ہو جائے کہ نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو کچھ کرنے سے پہلے نا 100 دفعہ سوچے۔ تو تھوڑا بہت اپنا اتنا روپ رکھنا چاہیے، بالکل ہی بھیگی بلی بن کے نہیں رہنا چاہیے، یا دوسروں کو اتنا مطلب کہتے ہیں نا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یعنی اگر کوئی بیٹھا ہے بیڈ پہ بیٹھا ہے چارپائی، آپ اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے بات کوئی کر رہے، تو آپ نے تو خود اپنے آپ کو نیچے بٹھا لیا نا، تو وہ کیا آپ کو عزت دے گا، آپ نے تو خود اپنے آپ کو، تو اگر آپ کو ایک موقع ہے کہ اب یعنی آپ اس کے ساتھ بیٹھے تو آپ اٹھ کے بیٹھ کر بات کریں، یعنی آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے۔ آپ یہ مت امید رکھیں کہ میں اگر ان کے لیے کسی کے لیے کچھ کر رہی ہوں یا کچھ کروں گی تو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ملے گا، یا میرے لیے یہ بہت زیادہ وہ کریں گے۔ تو دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو ایک بات تو میں آج کنفرم بتا دیتی ہوں کہ آپ دن بھر جتیاں گھس کر کام کر لیں، گھر کو ہیرے سونے چاندی کی طرح چمکا دیں، کچن کو چمکا دیں، آپ دنیا جہان کی ڈشز بنا کر کھلا لیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے حق میں بولیں، لیکن ایک تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنا، ایک عورت میں نا میں آپ کو سچ بتاؤں تھوڑی سی ایگو ہونی چاہیے، بالکل ہی اپنے آپ کو مت گرائیں لوگوں کے سامنے۔ ایک تھوڑی سی اکڑ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک عورت کے لیے میں تو کہتی ہوں بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو تھوڑی سی اکڑ دکھانی چاہیے، لوگ تب سیدھے رہتے ہیں۔ آپ جب لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ترس کھا کر لوگوں کا اتنا احساس کر لیتے ہیں، تو لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کا مقام کیا ہے، یا آپ ان کے لیے اچھا کر رہے ہوں گے، لیکن انہیں لگے گا کہ یہ ہمارے لیے برا ہے۔ اور اگر وہ بہنیں جو یہ سوچ رہی ہیں ہم اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کل کو ہمارا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، تو یہی سسرال والے میرا بہت ساتھ دیں گے کیونکہ میں ان کے لیے بہت کر رہی ہوں، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دینا ہے، بیٹا آپ کا ان کا جتنا مرضی برا ہے، بیٹا ان کا بے روزگار ہے، نشئی ہے، یا پھر بیٹا ان کا جو ہے وہ آوارہ ہے، جو مرضی ہے جیسا مرضی ہے، انہوں نے ساتھ اپنے بیٹے کا دینا ہے۔ آپ سونے کے بھی بند کے آ جائیں گی، آپ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنا تھوڑا سا، اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کائنڈلی میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ سیونگ ضرور کیا کریں۔ جو عورت خود تھوڑا بہت کما رہی ہوتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، تھوڑا سا کچھ کمانے کی کوشش کریں، کانفیڈنس کے ساتھ رہیں، کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کا سامنا کریں۔ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تو لوگ آپ کو کچا کروا جائیں گے۔
میری جب شادی ہوئی نا میرے میں بالکل کانفیڈینس نہیں تھا، میں لوگوں کو فیس نہیں کرتی تھی، میں بلکہ بچتی ہوتی تھی کہ نہیں یار نہیں وہ. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب آپ لوگوں کو فیس نہیں کرتے، لوگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں، لوگوں کے ملتے جلتے نہیں ہیں، تو آپ کے خلاف اتنی افواہیں اڑی ہوتی ہیں نا، آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا. تو جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تبھی لوگوں کو آپ کی نیچر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسی ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگوں سے ملا جلا کریں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کی ہر بات ان سے بتا رہی ہیں. نہیں، لوگوں سے ملے جلے، سلام دعا رکھیں، کم کو رہیں، سلام دعا رکھیں، لوگوں سے ملے جلیں. فنکشنز ہو، ایونٹ ہو فیملی میں تو ضرور جائیں، اٹینڈ کریں. اور سسرال میں بھی کوشش کریں کہ تھوڑا سا جو ہے آپ کو، اگر آپ کے ہسبینڈ بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں. بے ضروری آپ کو اپنی چون چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھیں ضرور. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ چاہے بولیں مت، لیکن اپنے کان اور آنکھ کھلی رکھیں کہ آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. جو لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں نا، ان کی خبریں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ کہ یار چھوڑو، دفع کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ ٹھیک ہے، اوکے دیٹس اٹ، آپ چھوڑ دو ان کے حال پہ، لیکن یہ ضرور یاد رکھو کہ آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. اب اکثر جوائنٹ فیملی میں یہ کام ہوتا ہے کہ بیٹوں کی نہیں بن رہی اور بہوؤں کی نہیں بن رہی. بچوں کو آپس میں کھلا رہے ہوتے ہیں دادا دادی. وہ کیوں کھلا رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہیں یار، ان کا کیا قصور ہے، بچے ہیں بچے. اب آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، ایک پیرنٹس اور اب بچہ جو پیدا ہوا ہے، جب وہ شروع سے اپنے ماں باپ کے منہ سے ایک کمرے میں وہ جو وٹ ایور جو بھی ہیں، چاچے ہیں، تائے ہیں، جو بھی ہیں، ان کے خلاف وہ بچپن سے وہ باتیں سن رہا ہے. وہ بچپن سے سن رہا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. میری ماں 24 گھنٹے ان عورتوں کے بارے میں باتیں کرتی ہے. میری ماں 24 گھنٹے دادا، پھپھو، چاچو، دادی، ان کے بارے میں باتیں کرتی ہے. تو آپ خود بتائیں، وہ بچہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا؟ وہ بچہ آپ کے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. نو نیور، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ بچہ آپ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوگا. وہ بچہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا، کیونکہ اس بچے کے ذہن میں 24 گھنٹے یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. وہ بچہ صرف منافقت کر رہا ہے کیونکہ اس کو کمپنی چاہیے کھیلنے کے لیے، اور وہ آپ کے سامنے اس لیے یہ پریٹینڈ نہیں کرتا کہ مجھے آپ لوگوں سے پرابلم ہے یا میرے مدر فادر آپ کے خلاف بات کریں، کیونکہ اسے کمپنی چاہیے کھیلنے کے لیے. سو دیٹس اٹ. ورنہ تو وہ جب بچہ دل سے آپ لوگ بچے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. تو بچوں کو ظاہر ہے آپ نکالنے کی، لیکن آپ ایک بچوں کے لیے بھی باؤنڈری سیٹ کریں. تھوڑا سا بچوں کو فاصلے پہ رکھیں. آپ پیار محبت سے کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ، آپ کی ماما بلا رہی ہیں، اپنی مما کے پاس چلے جاؤ، یا ادھر چلے جاؤ، بیٹا میں صفائی کر رہی ہوں، میں کام کر رہی ہوں، یہ سونے لگا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے میں نے اپنے بچے کو یا بچی کو. آپ اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ بیٹے سونے کا ٹائم ہے، اس کے کھانے کا ٹائم ہے، یا اس نے ہوم ورک کرنا ہے. تو کوئی بھی بہانہ کر کے آپ تھوڑے سا باؤنڈری سیٹ کر سکتی ہیں بچوں کے ساتھ. تو میں کہتی ہوں اپنے آنکھ اور کان جو ہے وہ کھلے رکھیں. آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے آپ کے خلاف. ہاں، جو آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ان کا ضرور پتہ رکھیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی آپ ان باتوں پہ ریئیکٹ کریں. ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے کان کھلے ضرور رکھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یقین مانیں، میں تو ہمیشہ اپنے کان اور آنکھ کھلی رکھتی ہوں. وجہ کیونکہ آج کل جو واقعات آتے ہیں نا، بہت زیادہ عجیب سننے میں آتے ہیں. لیکن اسپیشلی کچھ فیملی ممبرس جن میں لالچ ہوتا ہے یا جو کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو ان سے تو انسان کو میں کہتی ہوں بچ کے رہنا چاہیے. تو ہاں، اپنے بارے میں پہلے سوچیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کے بارے میں ٹائم دیں. پورے گھر کو چھوڑ دیں. آپ نے پورے گھر کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ نے کر کے دیکھا، آپ نے 3 سال 4 سال 5 سال آپ نے کیا، بہت کیا، آپ نے بہت زیادہ لحاظ کر کے دیکھا، آپ نے بہت زیادہ کیئر کر کے دیکھی. اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملا، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں ملا ان لوگوں سے. تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کرنا چھوڑ دیں. ہاں، ایک رسپیکٹ رکھیں، ایک وہ رکھیں، ایک باؤنڈری رکھیں، ایک رسپیکٹ رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ابھی بھی کوشش کر رہی ہیں، کوشش کرنے کی مطلب خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک فاصلہ رکھیں. اپنا جو ہے کوشش کریں جو آپ کا روم ہے اس کو نیگیٹو مت بنائیں. نیگیٹو لوگوں کے ساتھ آپ نیگیٹو نہیں بن سکتے. اگر ایک بندے نے آپ کو تانا دیا، پلٹ کر آپ بھی تانا دیں گے، فرق تو دونوں میں کوئی بھی نہیں رہے گا. ہاں، اگر ایک بندہ آپ کو مسلسل 1 ہفتے 2 ہفتے سے آپ کو ٹیز کر رہا ہے، آپ کو مسلسل انگلیاں کر رہا ہے، تو ایک کرارا سا اس کو جواب ضرور دے. ایٹ دا اینڈ انسان کی بس تو ہوتی ہے، لیکن ایک کرارا سا جواب ضرور دے. لیکن جواب اس وے میں ہونا چاہیے کہ مطلب
اگلا انسان آپ کو کچھ کہتے ہوئے 10 دفعہ سوچے. جواب اس میں ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے گھر میں بھی ہنگامہ نہ ہو اور آپ کی بات بھی ڈلیور ہو جائے جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے جواب میں گھر میں کوئی ہنگامہ، کوئی تماشا کریٹ کر رہی ہیں، وجہ آپ بنے اور آپ کو ہی نہیں. لیکن آپ اس طرح ضرور کریں کہ جس سے کام بھی ہو جائے. اور کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ والا حساب ہے. تماشا بھی نہ ہو اور آپ کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ بدنام ہو رہی ہیں. ہاں لیکن ہلکا پھلکا ضرور رکھیں، جو ہے ہلکا پھلکا سا ضرور کریں. تو اب کے لیے جو ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے ایک تو آپ کا مائنڈ مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا مینٹلی اسٹرانگ ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ، انسان تبھی سکون میں کہتی ہوں انسان کا تبھی دل کرتا ہے کپڑے اچھے پہننے کو، خوش رہنے کو، ہنسنے کو، بولنے کو، جب وہ مینٹلی ہیلدی ہوگا یا مینٹلی سکون میں ہوگا. آپ مینٹلی سکون میں نہیں ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یار میں نے ادھر سے کہیں نہیں جانا، میں نے یہیں رہنا ہے، تب آپ اپنے لیے کچھ رول سیٹ کر لیں، کچھ آپ اپنے ارد گرد کچھ باؤنڈریز سیٹ کر لیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کس انسان سے بولنا ہے، کس سے نہیں بولنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کس سے آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کی جو نند ہے بہت زیادہ انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو چغل خور، لائک وہ چغل خور ہیں، یا آپ کی نند جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، بہت زیادہ آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ باتیں سناتی ہیں، تانے مارتی ہیں، تو اس کا ایک حل ہوتا ہے کہ آپ ان سے ڈسٹینس رکھیں. اگر وہ ہرٹ کر رہی ہیں، تانے سنا رہی ہیں، باتیں سنا رہی ہیں، تو آپ ان سے بات کرنا بند کر دیں. آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ ان کی نیچر نہیں چینج کر سکتے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار مطلب وہ بظاہر آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، وہ بندی بالکل صحیح رہ رہی ہے، سب کے سامنے صحیح ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ یار یہ بندی ہرٹ کر رہی ہے، جڑیں کاٹ رہی ہے، یہ بندی، وہ کہتے ہیں نا ہرٹ کرنا، چغل جگڑ، یہ کام ہو رہا ہے، یعنی آپ کے خلاف باتیں سننے کو آپ کو مل رہی ہیں اس کے تھرو. تو آپ اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ ان سے ڈسٹینس رکھیں. ظاہر ہے اب آپ ان کو یہ بات ثابت نہیں کر سکتی، لیکن آپ ان سے ڈسٹینس، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اگلے انسان کی نیچر کیسی ہے. اسی طرح یہ جو دیورانی جٹھانی، ان کا یہی ہوتا ہے کہ یار دیورانی جٹھانی جو ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتی ہیں، یا آپ کی ان سے نہیں بننے والی، یا ایک انسان کو ٹارچر کرنے والی عورت ہوتی ہے وہ. تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے یار، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کبھی بھی اس انسان کو چینج نہیں کر سکتے. انفیکٹ آپ ڈبل ٹارچر ہوں گی جب اس کے پاس جائیں گی، مینٹلی ڈبل ٹارچر ہوگی. تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ ان سے ڈسٹینس رکھیں، آپ ان سے فاصلے پہ رہیں. جی ہاں، لیکن جس سسرال میں آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، آپ کو ہرٹ کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اس کے لیے ضرور بولیں. اگر آپ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، اگر آپ کو ہرٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کو ضرور بولنا چاہیے. ظلم سہنا یار میں اس حق میں نہیں ہوں، ظلم مت سہیں. ہماری جو سوسائٹی میں نا ایک چیز کو بڑا لے لیا ہے، جو صبر لفظ ہے نا، اس کو بڑا وہ کر لیا ہے. جو مدرس ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں صبر کرو صبر کرو، صبر کرتے کرتے بیٹی قبر میں چلی جاتی ہے تمہارے، ماریں کھا کھا کے سسرال والوں کی. ٹھیک ہے، انہیں خوش کر کر کے تم لوگ صبر ہی کرتے رہنے کہہ دینا. ٹھیک ہے نا، تو صبر کا میننگ یہ نہیں آیا کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ صبر کرو. آپ کو آپ کے ہسبینڈ مار رہے ہیں، آپ کی ساس کے کہنے پہ آپ صبر کرو. آپ کو آپ کی نند کے کہنے پہ مار رہے ہیں، آپ صبر کرو. نو، اٹس ناٹ صبر. یہ یہاں پہ نہ تو صبر ہے نہ برداشت ہے، یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہیں. جب آپ کے اوپر ظلم ہو، جب آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے ناجائز، تو آپ کو اس کے لیے بولنا ہے. ہمارے اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی آ کے آپ کو ایک تھپڑ مارے تو اس کے آگے دوسرا گال کر دو کہ لاؤ مارو. ٹھیک ہے، آپ اس کو بدلے میں ہاتھ مت اٹھاؤ، لیکن اس تھپڑ کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ کہ بھئی تم نے مجھے تھپڑ ناجائز کیوں مارا ہے. تو یوں پٹتے رہتے ایک جب آپ برداشت کر لیتے ہیں نا، انسان کا 1 2 3 تھپڑ برداشت کر لیتی ہیں، وہ بندے کا ہاتھ کھل جاتا ہے. چلو سم ٹائم ہوتا ہے کبھی، لیکن وہ عورتیں جو ہر روز اپنی ساس کے کہنے پہ پٹ رہی ہیں، نند کے کہنے پہ ہو رہا ہے، یا گھر میں دنگل ہو رہا ہے کسی کے کہنے پہ، اس میں آپ کی اپنی غلطی، کیونکہ آپ اپنے لیے کچھ بول نہیں پا رہی. ٹھیک ہے، اپنے لیے کچھ بولیں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل پیدا کریں. لوگوں سے بات کرنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے، لوگوں سے بات کرنے کا آپ کو ہنر ہونا چاہیے. لوگوں کی چاپلوسیاں میں کرنے کو نہیں کہہ رہی آپ کو، نہیں، آپ نے چاپلوسیاں نہیں کرنی، لیکن کم بات کرو، لیکن ایسی بات کرو کہ اگلا بندہ آپ سے امپریس ہو کہ ہاں جی یہ بندی اچھی بات کر رہی ہے یا اچھا بولتی ہے. اپنا سکون چاہتی ہو، اپنا جو ہے وہ چاہتی ہو، اگر آپ اپنا
ٹارچر ہونے سے بچنا چاہتی ہو تو آپ کو اپنے لیے تھوڑا بہت اسٹینڈ لینا پڑے گا، ہلکا پھلکا۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے لیے سوچیں، اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن کیا کریں، اپنے آپ کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں۔ ہر وقت کیا آپ فضول ان کے رونے روتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا رونا، آپ نے رونا ہے کہ میری ساس ایسی ہے، نند ایسی، انہوں نے چینج نہیں ہونا، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ تو اس سے اچھا یہی حل ہے کہ بھئی ان کو ان کے چھوڑ دو، بس اپنے آنکھیں اور کان کو کھلا رکھو اور باقی توجہ اپنے آپ پہ دو۔ جی ہاں، اپنے آپ کو ٹائم دو، اپنے آپ پہ توجہ دو، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ بظاہر آپ چاہتی کیا ہیں، آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا آپ توجہ دیں گی، جتنا آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گی، آپ جو ہے وہ اتنا جو ہے آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوگی، اتنی آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا آپ خود کو ٹائم دیں گی، اتنا آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کلیئر ہوں گے لوگوں کے بیہیویئر، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی آپ چاہتی کیا ہے یا آپ کس طرح ڈیل سکتی ہیں۔ میں آپ کو جتنا مرضی اس چیز کے بارے میں سمجھا لوں، لیکن جب تک آپ خود کو کچھ ٹائم دینا سٹارٹ نہیں کریں گی، خود کو کچھ جو ہے خود کو کچھ وقت نہیں دیں گی، خود کو اپنے لیے تھوڑا بہت اپنے آپ سے باتیں نہیں کریں گی، آپ کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی۔ باتیں کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ رو دھو رہی ہیں اس کے بعد، نہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ کا فائدہ کس میں ہے، دیکھیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسے اپنی طاقت بناؤ، کمزوری نہ بناؤ۔ بندے کو رو کے یہ مطلب اس کو کمزوری نہ بناؤ، اس کو اپنی طاقت بناؤ۔ جو اگر آپ کے ہسبینڈ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے تو اس کو طاقت بناؤ، تھوڑا بہت بھی ساتھ ہے تو اس کو طاقت بناؤ، ٹھیک ہے؟ لڑ جھگڑ کے تو کو مطلب دیکھیں ایک بندہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے، جو مین بندہ ہے، اس کو چھوڑ چھاڑ کے عورتیں لگ جاتی ہیں گھر والوں کے، باقی گھر والوں کے پیچھے۔ اچھا بندہ تو ساتھ ہے، ساس کیوں نہیں ساس، بھئی یہ نند کیوں نہیں ساس؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہتے، آپ چاہتی ہیں آپ کی ساس بھی آپ سے خوش ہو، آپ کی نند بھی آپ سے خوش ہو، جب یہ آپ سے خوش ہوں گی تو یہ آپ سے الگ بھی نہیں ہوں گی، یہ بھی یاد رکھیں، ہے؟ تو اس لیے ان کو خوش کرنے کے چکروں میں مت لگی رہا کرو، یا یہ مت سوچا کرو کہ یہ آپ سے خوش ہو جائیں، اوکے؟ تو اپنا جو ہے نا یہ چیز چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو بھی توجہ دیں۔ دن رات اپنے آپ کو سوچ سوچ کر تھکانا، ایک ہوتا ہے انسان کی جسمانی تھکاوٹ اور ایک ہوتا ہے انسان کی مینٹل جو سٹریس کہہ لیتے ہیں نا اس کو، تھکاوٹ، دماغی تھکاوٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ایک دماغی تھکاوٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ہماری جسمانی تھکاوٹ، جس سے ہم گھر کے کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں وہ تو چلے بندہ تھوڑا سا لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، کوئی کھا لی دوائی کھا لی، وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مینٹلی اسٹریس ہوتا ہے نا، دماغی تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ دور نہیں ہوتی۔ اس کو دور کرنے کے لیے نا میں کہتی ہوں اپنے آپ کو بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یار ہم نا شاید جسمانی کام سے اتنا نہیں تھکتے جتنا ہمارا دماغ تھک جاتا ہے، لوگوں کے رویے دیکھ دیکھ کے، لوگوں کی باتیں دیکھ دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر۔ پتہ نہیں کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اگنور کرو، پر لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم کسی کو پسند نہیں کرتے یا ہمارے دل میں جب کسی کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو اگر وہ انسان ہمارے سامنے بھی پھیر رہا ہوتا ہے نا تو ہمارا دل کرتا ہے اس انسان کو قتل کر دے۔ حقیقت ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کتنا مینٹل اسٹریس میں ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر، اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے جوائنٹ فیملی میں خواتین پوری زندگی گزار دیتی ہیں، ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے 25 سال، 21 سال، 22 سال کی ایج میں، اور وہ جوائنٹ فیملی سے الگ کب ہو رہی ہوتی ہیں جب 40-45 سال کی ہوتی ہیں، جب ان کی زندگی گزر جاتی ہے، انہیں ہمت نہیں رہتی، جو ان کے خواب ہوتے ہیں وہ سارے ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اپنا گھر سجانا، وہ آج کل ایک بڑی اچھی وہ چیز چل رہی ہے، لائن تھی کہ جب اپنا گھر ہوتا ہے نا تب جو سامان ہوتا ہے وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے اندر وہ خوبصورتی، وہ بیوٹی ختم ہو جاتی ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ پرانا ہو جاتا ہے۔ سامانوں کے علاوہ طاقت نہیں رہتی، ہمت نہیں رہتی، بس ایک نام ہوتا ہے کہ ہاں گھر ہے۔ جب آپ ایک عورت میں سے اس کا پورا دماغ اس کو برباد کر دیتے ہیں، اس کی پوری انرجی اس کے اندر سے کھینچ لیتے ہیں،
اس کے سارے خواب توڑ دیتے ہیں، اس کے بچوں کی تربیت برباد کر دیتے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ جائیں۔ واہ! اور یہ سارا اوور آل ہمارے سو کولڈ بزرگ ہیں کرنے والے۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، میں یہاں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن کم سے کم 95% تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، میں کہتی ہوں وہ آپ کو نہیں چاہیے کہ وہ آپ آنے والی اپنی اولاد، اپنی بہوؤں کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کی اپنی بہو سے نہیں بنتی، آپ کو نہیں پسند وہ، دین اس کو خاموشی سے علیحدہ کر دیں، اس کو بولتے ہیں بھئی آپ جائیں اپنا خرچہ خود کریں۔ اگر آپ ان کو گھر افورڈ کر کے نہیں دے سکتے تو ان کو کہیں کہ بھئی آپ اپنا خرچہ خود کریں، آپ کا گھر الگ ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں گنجائش ہے تو آپ کو اس گھر میں ہی ایک الگ پورشن کے نام پہ، یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کچن دے دیں، کمرہ دے دیں، پورشن، نو، اس کو دیوار کھڑی کر کے دیں، ایک پراپر گھر دیں اسے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو آپ لوگ ہماری سوسائٹی میں اسلام کے نام پہ اتنا کرتے ہیں نا، سب سے پہلا فرض یہ ہوتا ہے، یہ جو لوگ بولتے ہیں نا اسلام کی باتیں، جب بولتے ہیں نا اسلام کا نام لیتے، یقین مانے میرا دل کرتا ہے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھوں کہ جو اسلام کے نام پہ تم نے اپنی بہوؤں کو اپنے رگڑا دگا رکھا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، یہاں پہ تم لوگوں کو اسلام نہیں یاد آتا؟ تو بس یار یہ ہے ہمارے سو کالڈ بزرگوں کی، لیکن میں یہی کہوں گی کہ یار آپ لوگ یہ غلطی مت کریے گا۔ اب آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنے والی بہوؤں کے اوپر مت، کیونکہ وہ بھی عورت ہے، وہ بھی کوئی لڑکی ہوگی، اس کو مت ان چیز کا نشانہ بنائیے گا اپنی تسکین کے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ تو آئی ہوپ سو کہ جو عورتیں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں ان کو آج کی ویڈیو میں بہت سی انہیں اپنی جھلک نظر آئی ہوگی کہ یہ بالکل ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے نا۔ تو کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ اس ویڈیو پہ آپ لوگوں کا کامنٹ نا میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو پہ کامنٹ کریں، اور انشاءاللہ میں اس ویڈیو پہ جتنے کامنٹس ہوں گے آپ لوگوں کے رپلائی بھی دینے کی کوشش کروں گی۔ باقی انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کے آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ لوگ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہو۔ اور ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، کائنڈلی پلیز 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 چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ آپ لوگ چینل پہ آتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ایسی اور ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے میں بناتی رہوں۔ آپ کا پیار، آپ کا سپورٹ ہمیشہ میرے لیے اسی طرح بنا رہے، یہی میرے لیے سب سے بڑی جو ہے کہہ دیں کہ میری جیت ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنا پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اسی سے مجھے پتہ چلے گا آپ لوگ مجھے پیار کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب یہ دو کام کر دیا کریں، آپ کا پیار یہاں سے میرے تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے میں آپ لوگوں کے لیے اتنی ویڈیوز بناتی ہوں، اتنا بولتی ہوں، اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں تو میرے جو گلے میں نا وہ بنے ہوئے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، ٹانکسز کیا بولتے ہیں، وٹ ایور، چلیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ڈسکس کروں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔